السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے تربیت اولاد، بچوں کی تربیت اور تربیت کے اصول۔ قرآن و حدیث کی نظر میں یہ بہت ضروری اور اہم کام ہے کہ بچوں کو صحیح تربیت دی جائے۔ عام طور پہ ہمارے سماج میں بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ان کی تربیت پر اس طرح توجہ نہیں دیتے جس طرح توجہ دینی چاہیے۔ تربیت کا کام یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ بچوں کی اگر صحیح تربیت نہ ہو تو پھر بچے صحیح انسان نہیں بنتے، اور تربیت کا کام یہ بہت مشکل کام بھی ہے۔ اس میں ماں باپ کو پورا ٹائم دینا پڑتا ہے، بہت فکر کرنی ہوتی ہے، اور ہمہ وقت جو ہے وہ بچوں کو اور ان کی نشو و نما کو اپنے سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ بچے کس طرح بڑے ہو رہے ہیں، کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو بچوں کی تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو تربیت کا کام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مہینے دو مہینے میں آدمی کمپلیٹ کر لے، فنش کر لے، بلکہ یہ مسلسل کرنے والا کام ہے۔ جب تک بچے ہیں اس وقت تک جو ہے تربیت کا نظام بھی اور تربیت کا کام بھی یہ کرتے رہنا ہوتا ہے۔ اسی لیے عام طور پہ والدین جو ہے وہ تربیت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ تربیت کو کچھ توجہ دیتے بھی ہیں اور تربیت کرنا بھی چاہتے ہیں بچوں کی، تو ان کو بھی تربیت کا عام طور پہ صحیح جو طریقہ ہے، جو صحیح اصول ہے وہ معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ تربیت کا صحیح مفہوم ہی وہ نہیں جانتے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کو دو چار چیزیں سکھا دی جائیں تو اسی کو تربیت کہا جاتا ہے۔ بچوں کو سلام کرنا سکھا دیا جائے، بچوں کو بڑوں کا احترام کرنا سکھا دیا جائے، اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سکھا دی جائے تو گویا کہ تربیت ہو گئی۔ حالانکہ یہ صرف تربیت نہیں ہے، یہ بھی تربیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن صرف یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت اصل نام ہے کہ بچوں کا ذہن صحیح بنایا جائے، بچوں کی فکر صحیح بنائی جائے، بچوں کا ایمان صحیح بنایا جائے، یعنی بچوں کو اس طرح پروان چڑھایا جائے کہ وہ ایک بہتر انسان بن سکیں، ایک اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے بہتر اور اچھے اور کامیاب انسان بن سکیں۔ اس کی فکر کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا اور اس راستے پر بچوں کو لے کے چلنا، یہ ساری چیزیں تربیت کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ پہلے ہم جو گفتگو کریں گے وہ تربیت کا جو دائرہ کار ہے، یا تربیت کے اندر جو میدان ہیں، جن میدانوں میں ہمیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں غور کرنا ہے اور ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، ان پر ہم بات کریں گے۔ تو 5-6 چیزیں ہیں یا 5-6 میدان ہیں، 5-6 پہلو ہیں جن پہلوؤں کو ہمیں سامنے رکھنا ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے ہے عقیدے کا پہلو، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اعتقادی تربیت، کہ ہم اپنے بچوں کے عقیدے کے اعتبار سے ان کی تربیت کریں۔ یہ تو بالکل پہلا کام ہے اور بالکل فرض عین ہے، ضروری ہے۔ یہ ہر ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں۔ بچوں کے ایمان و عقیدے کو اگر وہ مضبوط نہیں کرتے ہیں اور پھر بچہ ان کا پھسل جاتا ہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، تو اگر اس میں ماں باپ کی کوتاہی ہوگی تو پھر اس کا خمیازہ ماں باپ کو بھی بھگتنا پڑے گا اور وہ اللہ کی نظر میں گناہگار ہوں گے۔ اس وقت جیسا کہ کفر و شرک کی آندیاں چل رہی ہیں اور بہت سے بچے مرتد ہو رہے ہیں اور بچوں کو ان کے ایمان سے محروم کرنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، تو ہر ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر اس کا ایمان بہت مضبوط ہو، اللہ کی طاقت پر اس کو پورا بھروسہ ہو، اللہ ہی سے وہ ڈرنے والا ہو، دنیا کی طاقتوں کا خوف اس کے دل میں موجود نہ ہو۔ وہ یہ سمجھے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، نفع یا نقصان، بیماری یا شفا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ یقین مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ سے امیدیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح اخلاص، جو کام بھی ہم کریں تو اللہ کے لیے کریں۔ ہم کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو یہ سارے کام ہم اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ تو آج کل توکل کی بہت کمی ہے، اور یہ بھی ایک ایمان کے اندر چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ ہمارے لیے کر دیا ہے ہم اس فیصلے پر راضی رہیں۔ جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے، ہمارے بارے میں اللہ کا جو فیصلہ ہے ہم اس کو دل سے تسلیم کریں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہوتی ہیں،
ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں، تب بھی ہم راضی رہیں کہ اگر میری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور مجھے یہ منظور ہے۔ آج کل بہت سے بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ٹینشن میں جا رہے ہیں، اینزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی منمانی چیزیں ان کو نہیں مل رہی ہیں، ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ بہت ساری ذہنی بیماریاں جو ہے نئی نئی پیدا ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کا ایمان مضبوط نہیں ہے، اللہ پر توکل مضبوط نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا جذبہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بچوں کو سکھائیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط کر دیں کہ وہ کہیں بھی جائیں اللہ سے لا تعلق نہ ہو سکے، ان کا ایمان ڈاواڈول نہ ہو سکے۔ تو ایمان مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ کے فیصلوں پر رضامندی ہو، دل سے اس پر رضامندی ہو کہ اللہ جو فیصلہ کر رہا ہے بس مجھے منظور ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ ہو سکتا ہے میری بہت سی خواہشات پوری نہ ہوں، ان کو دنیا کا نظام سمجھائے کہ دنیا یہ خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، خواہشات پوری ہونے کی جگہ تو جنت ہے، یہ تو آزمائشوں کی جگہ ہے۔ تو یہ پہلا میدان ہے تربیت کا کہ ہم بچوں کے ایمان اور عقیدے کو اتنا مضبوط کر دیں کہ پھر وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے اپنے ایمان اور عقیدے کی طرف سے وہ بگاڑ کا شکار نہ ہو سکے۔ یہ ماں باپ کا فرض ہے، اگر وہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو وہ اس کے گناہ گار ہوں گے۔ دوسرا میدان تربیت کا ہے وہ ہے عملی اور عبادتی تربیت، یعنی بچوں کو ہم عبادت کی تربیت دیں، بچوں کو ہم عمل کی تربیت دیں۔ ہمارے یہاں اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دینا شروع کر دو، اس کو نماز کا شوق دلانا شروع کر دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو ہلکی پھلکی اس کی سرزنش شروع کرو، اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہو، ایک آدھ تھپڑ بھی لگا سکتے ہو۔ تو بالکل چھوٹی عمر سے ہی اس کو عبادتوں کا عادی بنایا جائے، نماز کا عادی بنایا جائے، نماز کا شوق دلایا جائے، قرآن کی تلاوت کا عادی بنایا جائے۔ اس کو بتایا جائے کہ بیٹا اور بیٹی صبح شام کے جو اذکار ہیں، صبح شام کی جو دعائیں ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، باقاعدہ ان سے بالکل بچپن سے ہی یہ کام کروائے جائیں۔ فجر کی نماز کے بعد ان کو بٹھایا جائے کہ بیٹا تلاوت کرو، اور پھر اس کے بعد جو صبح کے اذکار ہیں، صبح کی دعائیں ہیں، وہ ان کو پڑھوائی جائیں۔ ایسے ہی شام کو مغرب سے پہلے ان کو بٹھانے کی عادت ڈالی جائے، مغرب سے 15-20 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے کہ بیٹا مصلی پر بیٹھ جاؤ، بیٹا مسجد چلے جاؤ، بیٹی ہے بچی ہے تو گھر میں، اور بیٹا ہے تو اس کو مسجد بھیجا جائے۔ ان سے کہا جائے کہ بیٹا یہ مغرب سے پہلے جو 10-5 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو باقاعدہ ان کو ان تمام چیزوں کی پریکٹس کروائی جائے اور ان کی عادت ڈلوائی جائے، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو یہ چیزیں ان کی عادت میں شامل ہو جائیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں بچوں کو شروع سے ان چیزوں کی ترغیب نہیں دی جاتی ہے، یا دعائیں یاد تو کرا دیتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن ان کو پڑھنے کا معمول نہیں بنواتے ہیں، تو پھر بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ بچپن میں جب نماز کا شوق پیدا نہیں کیا جاتا ہے تو وہ بچے نماز بھی نہیں پڑھتے بڑے ہو کر۔ اور یہ بہت تجربے کی بات ہے کہ اگر بچوں میں نماز کی عادت صحیح عمر میں بچپن میں نہیں پڑ گئی ہے تو پھر بڑی عمر میں ان کا نمازی بن جانا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل کی تربیت ہے، ایسی ان میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے، گناہوں سے اور برے کاموں سے نفرت پیدا کی جائے۔ ان کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہے، اور ماں باپ اپنے عمل سے بھی یہ دکھائیں کہ وہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ بیٹا وعدہ کرنا تو وعدہ پورا کریں۔ تو ان کو عمل کا جو ہے شوق، عبادت کا شوق، ایسی صبر اور شکر، ان کو شکر کا عادی بنایا جائے۔ جب کوئی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو ان کو شکر سکھایا جائے کہ بیٹا جزاک اللہ کہنا چاہیے، دوسرے کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ان کو سکھایا جائے کہ بیٹا جو بھی تمہیں نعمت ملی ہوئی ہے، اللہ نے جو صحت دی ہے، جیسی مال و دولت، جیسی دولت دے رکھی ہے، جو کچھ بھی تمہیں دے رکھا اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ بچوں کو شکر کا عادی بنایا جائے، کھانا کھائیں تو شکر ادا کریں، پانی پیے تو شکر ادا کریں، کپڑے پہنے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ہمارے جو یہ دعائیں سکھائی بھی گئی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ بچے میں اللہ کے لیے شکر کا جذبہ موجود رہے، وہ اللہ سے شکایت نہ کرتا پھرے کہ مجھے یہ بھی نہیں دیا اور وہ بھی نہیں دیا اور وہ بھی نہیں دیا۔ کوشش تو کرے وہ اچھے سے اچھا سب کچھ حاصل کرنے کی، لیکن اگر کوئی چیز ملی نہیں ہے تب بھی اس کی زبان پر شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ تو صبر اس کو شکر اس کو سکھائیں، ایسے صبر سکھائیں۔ اگر کبھی کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے، کوئی خلاف توقع کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو بتائیں کہ بیٹا یہاں صبر کرنا ہے، یہاں صبر کرنا ہے۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے کر دیا اس کو برداشت کر کے اس کو جو ہے اس پر راضی رہ کر اس پر ثواب کی امید رکھنی ہے۔
کہ تمہارے ساتھ جو بھی مصیبت پیش آ رہی ہے، تمہارے ساتھ جو بھی حادثہ ہوا ہے، تمہیں جو بھی نقصان ہوا ہے، اس پر اگر تم صبر کرو گے اور اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھو گے تو اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے، جس کو صبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ نماز کے معاملے میں تو بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کی نماز کی عادت ڈلوائیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو بالکل اس کو پابند کریں 5 وقت کی نماز کا، کہ وہ کوئی نماز نہ چھوڑے۔ پھر ایسی جب تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو اس کو روزوں کا عادی بنائیں، اور یہ تمام اس تعلق سے جو مسائل ضروری وہ بھی اس کو سکھائیں۔ زکوٰۃ اس کو بتائیں، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، مال خرچ کرنے کا اس کو عادی بنائیں، صدقہ اور خیرات کرنے کا اس کو عادی بنائیں۔ تو یہ جو عمل ہے ہمارے یہاں اسلام میں، ان کی عادت بچے کو بچپن سے ڈلوائی جائے۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جائے ویسے ویسے جو مختلف اعمال ہیں ان کی عادت اس کے اندر پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے، دوسرا میدان ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا تربیت کرتے ہوئے۔ تیسرا میدان ہے اخلاقی، فکری اور نفسیاتی، کہ بچے کے ہم نفسیاتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے تربیت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے اندر ہم اچھے جذبات پیدا کریں، اچھی جو صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کو ڈیولپ کریں، ان کو ترقی دیں، اچھے جذبات پیدا کریں اس کے اندر، برے جذبات سے اس کو بچائیں۔ مثال کے طور پہ اس میں رحم کا جذبہ پیدا کریں، اس کو بتائیں کہ بیٹا اچھے جو انسان ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، ظلم کی نفرت اس کے دل میں بٹھائیں، اس کے دل میں ظلم کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی کا حق ماننے والا نہ بنے۔ اس کو بتائیں کہ بیٹا اپنا حق دوسروں کے لیے چھوڑ دو، یہ اچھی بات ہے، لیکن کسی دوسرے کا حق ہمیں نہیں لینا ہے۔ ایثار کا جذبہ اس کو سکھائیں، اس کو انصاف کا جذبہ اس کے اندر پیدا کریں، اس کے اندر دیگر جو انسانی جذبات ہیں وہ پیدا کریں، اس کے اندر حوصلہ پیدا کریں، وہ ڈرنے والا نہ ہو، اس میں خوف کی نفسیات نہ ہو، بلکہ وہ ایک بہادر اور بے باک انسان بنے۔ اس کے لیے جو بھی ہمیں طریقے اختیار کرنے ہوں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ پڑھنا ہے، ہم کو سیکھنا ہے کیسے ہم یہ کام کریں۔ تو اخلاقی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے وہ ایک بہترین بچہ بنے اور بڑے ہو کر بہترین انسان بنے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہیں۔ اور اخلاقی اعتبار سے ہم بات کہہ رہے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ جھک کے سلام کر لیا، بڑوں کا صرف احترام کر لیا، کھڑے ہو گئے، یہ بھی اخلاق کے اندر شامل ہے، لیکن اخلاق کا جو اصل معاملہ ہے اس کا تعلق اندرونی چیزوں سے ہے۔ اس کے اندر کے جو جذبات ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے، وہ دوسروں کے لیے خیرخواہ ہونا چاہیے۔ یہ جو آج کل ہو رہا ہے کہ دیکھنے میں بڑے اچھے اخلاق ہیں، سب سے بہت اچھے سے مل رہے ہیں، لیکن ان کا جب بس چلتا ہے تو دوسروں کا حق چھین لیتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرنے کا موقع ملتا ہے تو پیچھے نہیں رہتے۔ یہ کوئی اچھے اخلاق نہیں، یہ ظاہری اچھے اخلاق ہیں۔ تو حقیقت میں جو اچھے اخلاق ہیں، جو اچھا کردار ہے، جس کا تعلق عام طور پہ باطنی جذبات سے ہوتا ہے، دل کی سوچ سے ہوتا ہے، دل کے افکار سے ہوتا ہے، اس کو ہم اچھے اخلاق کہتے ہیں۔ تو ایسے اچھے جذبات، رحم کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ، دوسروں کی مدد کا جذبہ، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ، یہ اچھے جذبات اس کے اندر ہم پیدا کریں، اور برے جذبات سے اس کو بچائیں، کنجوسی سے بچائیں، دوسروں کا حق ماننے سے بچائیں، ظلم سے بچائیں، ناانصافی سے بچائیں۔ اس طرح کی تمام چیزیں ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں۔ تو یہ تیسرا میدان ہے جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھا میدان جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے وہ ہے جسمانی تربیت۔ ہمیں صرف بچے کی فکری، ایمانی اور ذہنی تربیت نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں بچے کی جسمانی تربیت بھی کرنی ہے، یعنی ہمارا بچہ جسمانی اعتبار سے بھی صحت مند ہو۔ اس کے لیے ماں باپ کو سوچنا چاہیے۔ حالانکہ ماں باپ عام طور پر سوچتے ہیں، اور ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ تندرست ہو، صحت مند ہو، لیکن بس اوقات اس میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی جو کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کی جسمانی تربیت کے سلسلے میں حلال روٹی کی فکر نہیں کرتے ہیں، حلال غذا کا اہتمام نہیں کرتے۔ بس اوقات ہمیں حرام بھی مل جاتا تو ہم حرام بھی کھلا دیتے ہیں، مشتبہ مال مل جاتا تو وہ بھی ہم کھلا دیتے ہیں۔ نہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جسمانی تربیت میں اس کا بہت خیال رکھیں کہ ہمارے بچے کی باڈی میں جو بھی غذا جا رہی ہے، جو بھی مال جا رہا ہے، جو بھی رزق جا رہا ہے، وہ صرف حلال ہونا چاہیے، حلال کمائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اگر باپ جو ہے حلال کمائی کا خیال نہیں رکھے گا تو اس کے بچے کی جسمانی تربیت صحیح نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ بہت بظاہر تندرست ہو، لیکن اس کے جسم میں چونکہ حرام روزی پڑی ہوئی ہے تو ایسے جسم کو اسلام کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔
تو جسمانی تربیت میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم حلال غذا کی فکر کریں، حلال غذا کا اہتمام کریں، اور باقی اپنے بچے کو ورزش کا عادی بنائیں، اس کو بتائیں کہ بیٹا ورزش کی کیا اہمیت ہے. یہ نہیں کہ سست پڑے ہیں، سو رہے ہیں، صبح کا پتہ ہے نہ شام کا پتہ ہے، جیسا آج کل بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مغرب بعد بھی سو رہے ہیں، عصر بعد بھی سو رہے ہیں، جب موقع مل جاتا سوتے رہتے ہیں. نہیں، اس کا ایک شیڈول بنائیں، اس کا ایک نظام بنائیں، بے وقت سونے سے اس کو بچائیں تاکہ اس کی جسمانی صحت پر غلط اثرات نہ مرتب ہوں. ایسی جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ بھی بچے کو جو مفید چیزیں ہیں جن میں صحت کا فائدہ وہ اس کو کھلائیں، غلط چیزوں سے اس کو بچائیں. عام طور پہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو گھر والے محبت میں اس کی فرمائشیں پوری کرتے رہتے ہیں، اس کو چپس کھلا رہے ہیں، کرکرے کھلا رہے ہیں، بہت زیادہ چاکلیٹ کھلا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بچے کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں. چاکلیٹ وغیرہ بھی کھلائی جائے لیکن وہ ایک خاص مقدار میں ہونی چاہیے، بے مقدار اور بغیر کسی رعایت کے، بغیر کسی اندازے کے، بس جب بچے نے مانگی اس کو دلوا دی. یہ چیز صحیح نہیں ہے. جتنا اس کی صحت برداشت کر سکتی ہے، اس کی صحت کے لیے مناسب ہے، اتنا ہی اس کو غذا دی جائے، اسی کے اعتبار سے غذا دی جائے. اور ایسی جب بچہ 6 مہینے کا ہو جائے تو اس کو روٹی کھلانے کی عادت ڈالی جائے، بجائے اس کے کہ اس کو بسکٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھلائی جائیں جو زیادہ مفید ہیں صحت کے لیے، زیادہ فائدے مند ہیں، ان چیزوں کو کھلانے کی فکر کریں. تو یہ باقاعدہ ایک ٹاپک ہے کہ صحت میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ڈاکٹروں کی رائے مانیں کہ بھائی بچے کی صحت کے لیے کون کون سی چیزیں مفید ہیں اور کون کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، پھر ان کو برتیں اور ان کا خیال رکھیں. یہ ہمارے عام طور پہ ان چیزوں پر توجہ نہیں دی جاتی ہے. ایسی جسمانی تربیت میں کھیل کود کا بھی خیال رکھیں، بچوں کو کھیل کودنے کا موقع دیں. ایسا نہیں کہ بچے کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تب بھی ماں باپ اس کو منع کر رہے ہیں کہ بچے نہیں پڑھتے، نہیں ہر وقت اس کو کھیل کودنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. ان کی صحت کے لیے، ان کے جسم کے لیے کھیل کودنا بھی بہت ضروری ہے. ایسا کھیل جو باقاعدہ واقعتاً مفید ہو، جس میں کوئی نقصان نہ ہو، خطرہ نہ ہو. اور آج کل تو اب یہ آؤٹ ڈور گیم بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو آؤٹ ڈور گیم بھی کھلوائیں، ان کا اس کو موقع ملنا چاہیے. تو یہ جسمانی تربیت بھی، یہ بھی ہمارے یہاں ضروری ہے، اس کا بھی ایک خاص اہتمام کرنا چاہیے. اور 5واں جو پہلو ہے ہمارا وہ ہے اجتماعی تربیت، یعنی سماج میں رہنے کی تربیت، سوسائٹی میں رہنے کی تربیت. یہ باقاعدہ بچوں کو سکھائیں لوگوں سے کیسے رابطہ رکھنا ہے، لوگوں سے کیسے کمیونیکیشن کرنا ہے، کیسے لوگوں سے ملنا ہے، کسی جگہ شادی میں جانا ہے تو کس طرح رہنا ہے، کسی مہمان کے یہاں جانا ہے تو کس طرح رہنا ہے، اور اگر ہمارے یہاں مہمان آ رہے ہیں تو کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. ایسا نہ کہ بچہ بالکل اکیلا رہے، وہ دوسروں کے سامنے جاتے ہوئے جھجکے. جب یہ جھجک پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بہت لمبے ٹائم تک باقی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کو اس طرح کی محفلوں میں لے کر نہیں جاتے ہیں. تو بچے کو تھوڑا سا اس کے مزاج کو کھولنے کی کوشش کریں، تو لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن اس کو سکھائیں، اس کو اس طرح کی محفلوں میں لے کر جائیں جہاں بھیڑ ہو، جہاں لوگ ہوں، کوئی فنکشن ہے، کوئی پروگرام ہے، اس طرح کی چیزوں میں بچے کو لے کر جائیں اور اس کو ان تمام چیزوں کا عادی بنائیں. گفتگو کا اس کو طریقہ سکھائیں کہ بیٹا چھوٹے بچوں سے کیسے گفتگو کرنی ہوتی ہے، بڑوں سے کیسے گفتگو کرنی ہوتی ہے. رشتوں کی اس کو اہمیت بتائیں. آج کل رشتوں کی اہمیت لوگ بالکل ختم کیے دے رہے ہیں، نہ جانا ہے، نہ ان کے یہاں آنا ہے، نہ ان کو بلانا ہے. اچھے رشتہ داروں کے یہاں لوگ کئی سال تک نہیں جاتے ہیں، حالانکہ وہی قریب میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت غلط چیز پیدا ہو رہی ہے. مسلمان بغیر رشتوں کے تو رہ نہیں سکتا. اسلام میں تو رشتوں کی بہت اہمیت ہے. تو اپنے بچوں کو رشتوں کی اہمیت سمجھائیں اور ان کو باقاعدہ لے کر جائیں، پھوپھا کے یہاں، خالہ کے یہاں، نانا کے یہاں، ماموں کے یہاں اور اپنے دوستوں کے یہاں. تو یہ تمام چیزیں بچوں کو باقاعدہ سکھانی ہے. یہ 5واں پہلو تھا جس پہ ہمیں تربیت کے سلسلے میں توجہ دینی ہے. اور 6واں جو پہلو ہے جس پر ہمیں توجہ دینی ہے خاص طور سے وہ ہے جنسی تربیت. بچوں کو جنسی بھی تربیت دینی چاہیے. لڑکا ہو تو اس کے اعتبار سے، لڑکی ہو تو اس کے اعتبار سے. جب بچہ ایک خاص عمر میں پہنچ جاتا ہے اور اس پر جو ہے لڑکے اور لڑکی کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کو باقاعدہ یہ سکھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب یہ خاص عمر ہوتی ہے تو پھر بچوں میں جو ہے اٹریکشن پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے کے لیے کشش پیدا ہو جاتی ہے. پھر بچہ کبھی غلط راستے پہ پڑ جاتا ہے یا کوئی دوسرا اس کا مس یوز کر لیتا ہے. ہمارے یہاں سیکس اور جنس کی جو ایجوکیشن ہے، جو تعلیم ہے، وہ ماں باپ عام طور پہ بچوں کو نہیں دیتے ہیں. اور پھر بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا بڑا ہوتا رہتا ہے، یہ لڑکی بڑی ہوتی رہتی ہے اور پھر ان کا مان لیجیے آپس میں کہیں فرینڈشپ ان کی ہو گئی، اب وہ پھر غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. تو چھوٹی عمر میں ان کو بتا دیں کہ بیٹا اگر کبھی اس طرح کسی کی طرف جو ہے تمہاری توجہ ہو، تمہارا دل مائل ہو تو کس طرح میں ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح میں معاملہ کرنا ہے. کوئی تمہیں غلط طریقے سے ٹچ کرے تو کس طرح تمہیں ٹریٹ کرنا ہے. کوئی تمہارے ساتھ اگر غلط حرکت کی کوشش کرے تو ماں باپ کو آگے بتانا ہے. تو یہ
جو جنسی تربیت ہے یہ بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ ہمارے یہاں تو اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسلام میں تو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی جب بچے تھوڑا شعور کو پہنچ جائیں تو ان کو بستر الگ کر دینے چاہیے، لڑکے کا بستر الگ، لڑکی کا بستر الگ، 2 بچوں کو ایک بستر میں سونے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے، اور ایسی ہمارے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بچے تھوڑا شعور کو پہنچ جائیں تو ان سے کہہ دیا جائے کہ بیٹا اگر تم ماں باپ کے کمرے میں بھی جا رہے ہو تو اجازت لے کر جاؤ، تو باقاعدہ یہ چیزیں بچوں کو سکھائی جائیں کہ بیٹا بغیر اجازت کے کسی دوسرے کے کمرے میں نہیں جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی بچوں سے جو ہے بچوں کو سکھانے کی چیزیں ہیں، اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ 6 خاص میدان ہیں جن کے اندر ہمیں تربیت کے سلسلے میں خاص طور سے خیال رکھنا ہے، اور ان 6 میدانوں میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ ابھی مزید کچھ چیزیں اور عرض کرنی ہے تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ، لیکن وہ دوسری قسم ہے۔ آج ابھی یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔